جملہ فعلیہ کا بیان. جملہ فعلیہ کا بیان آپ نے پڑھ لیا. جملہ فعلیہ قواعد ہے. تو جملہ فعلیہ کس جملے کو کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو فعل اور فاعل سے یعنی ایک تو کام ہوگا اور ایک ہوگا کام کرنے والا. تو یہ اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ کی فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. یا تو لازم ہوگا یا متعدی. لازم کیا پڑھا تھا؟ فعل لازم کس کو کہتے ہیں؟ جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے. یعنی جو عربی میں ہمیں جو جملہ فاعل پر پورا ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں فعل. وہ فعل کون سا ہوتا ہے؟ فعل لازم. فعل متعدی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو مفعول کی ضرورت ہو, جس کو فاعل کے علاوہ کس کی ضرورت ہو؟ مفعول کی. یعنی جس کو ہم اردو میں کہیں گے کہ فاعل پر بات پوری نہیں ہو رہی بلکہ کس کی ضرورت ہے؟ اس کو مفعول کی بھی ضرورت ہو. کون سا فعل ہوگا؟ فعل متعدی. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا فعل متعدی کی دو قسمیں اور ہیں. کیا کیا پڑھا تھا؟ وہ فعل معروف اور فعل مجہول. فعل معروف کس فعل کو کہتے ہیں؟ جس کا یہ پتہ ہو. ہاں, جس کا فاعل پتہ ہو. فعل معروف کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم ہو. جیسے اکل زید, زید نے کھانا کھایا. اب کھانا کھایا کس نے کھایا؟ پتہ ہے کہ زید نے کھایا. تو فعل معروف کہتے ہیں جس کا فاعل کیا ہو؟ معلوم. اور فعل مجہول کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہ ہو. اس کے بعد میں پڑھا تھا مفعول. یہ سب چیزیں یاد رکھنے کی ہیں. مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کام واقع ہو. جس کام کو کیا گیا وہ کیا ہے؟ مفعول. جو کام جس پر وہ کام واقع ہو اس کو کہتے ہیں مفعول. اور کام ہے فعل, کرنے والا ہے فاعل. اور جس پر وہ کام کیا گیا وہ ہے مفعول. جیسے ہم نے نماز پڑھی, صلیت الصلاۃ, کیا گیا؟ ادیت الصلاۃ, میں نے نماز ادا کی. لفظی ترجمہ ہوگا میں نے نماز کو ادا کیا. میں نے نماز کو ادا کیا. ادیت فعل, انا ضمیر فاعل, الصلاۃ مفعول به. تو جس چیز کو ادا کیا وہ کیا ہے؟ نماز. تو وہ کیا بنے گی؟ مفعول. نائب فاعل. نائب فاعل کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر فاعل کو حذف کر لیا جائے, فاعل پتہ ہی نہ ہو, تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ مفعول کو فاعل کی جگہ لاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نائب فاعل. اس کی مثال بھی آئی تھی. اب ہے جملہ فعلیہ کے قواعد. اب ہم نے تھوڑے بہت قاعدے جو پڑھنے یہی یاد رکھنے ہم نے کہ جملہ فعلیہ کے قواعد کیا گئے. قاعدے نہیں پڑھے تھے کچھ نہیں. نمبر 1, فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. فاعل بھی مرفوع ہوگا, نائب فاعل بھی مرفوع ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی جو فعل کا فاعل آئے گا اس پر بھی ہمیشہ پیش آئے گا. اسی طرح اگر فاعل نہیں ہے, مفعول کو ہم نے کیا کر دیا؟ فاعل کی قائم مقام کھڑا کر دیا, تو اس پر بھی کیا آئے گا؟ پیش. مثال کے طور پر اکل زید, زید نے کیا کیا؟ کھایا. زید نے کھایا. الطعام, زید نے کھانا کھایا. الطعام, زید نے کھانا کھایا. تو اکلا یہ کیا ہے؟ فعل ہے کہ فاعل ہے؟ اکلا ہے فعل, زید کیا ہے؟ فاعل. اور الطعام کیا بن رہا ہے اس کا؟ مفعول. تو پہلا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا؟ فاعل اور نائب فاعل. ابھی تو صرف فاعل کی مثال ہے. فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. اسی طرح ہم کہیں گے اکل الطعام. اگر کسی نے کھانا کھایا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کس نے کھایا, اکل الطعام. الطعام پر کیا بن رہا تھا؟ یہاں الطعام کیا بن رہا ہے؟ مفعول. اکلا کیا تھا؟ زید فاعل, الطعام مفعول. لیکن کسی نے کھانا کھایا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کھانا کس نے کھایا. اب کیا کریں گے؟ فاعل ہے ہی نہیں, تو مفعول کو لا کر کھڑا کیا ہم نے کس کی جگہ؟ فاعل کی جگہ. یہ بن گیا نائب فاعل. تو اس پر اب کیا آئے گا؟ پیش آئے گا. تو یہی پڑھا آپ نے پہلا قاعدہ. فاعل اور نائب فاعل دونوں کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. آئے سمجھیے پہلا قاعدہ. پہلا قاعدہ کیا ہے؟ فاعل اور نائب فاعل. یہ ہے فاعل اور یہ ہے نائب فاعل. یہ کیا ہے؟ نائب فاعل. کیسے؟ اس لیے کہ اس کا فاعل ہی پتہ ہمیں نہیں ہے, اور یہاں پر فاعل پتہ ہے اس لیے بن رہا ہے مفعول. تو جب فاعل پتہ نہ ہو تو مفعول کو کیا کرتے ہیں؟ مفعول کو نائب فاعل بنا دیتے ہیں. تو اکل زید الطعام, اور یہاں اکل الطعام, اس کا ترجمہ ہوگا کھانا کھا لیا گیا. کھانا کھایا گیا. کس نے کھایا پتہ نہیں ہے. یہاں پر پتہ ہے اس لیے فاعل آ گیا. تو پہلا قاعدہ کیا ہے؟ فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی فاعل کیا ہے؟ مرفوع. مرفوع کا مطلب پیش آئے گا. اسی طرح یہاں پر بھی نائب فاعل کیا ہے؟ مرفوع. آگے سمجھیے, بڑھے آگے. تو پہلا قاعدہ آگے
فائل اور نائب فائل کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں. نمبر 2 فائل اگر لفظوں میں ہو لیکن آ گیا نا لیکن مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اچھا یہ ہے وہ اس کی جو ایک الطعام تھا نا، الطعام اس پر آئے گا زبر، جب بھی مفعول بن رہا ہوگا تب آئے گا اس پر ہمیشہ کیا؟ جیسے یہی تھا اسی مثال میں الطعام، زید نے کھانا، لفظی ترجمہ ہے زید نے کھانے کو کھایا. کیا ہے؟ زید نے کھانے کو کھایا. تو یہ ہے مفعول بن رہا تھا. کیا بن رہا تھا؟ تو مفعول بھی جو ہوتا ہے ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، لیکن یہی مفعول بھی کبھی کیا بن جاتا ہے؟ نائب فاعل. تو اصل اس کی بات تھی کہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. مفعول پر کیا آئے گا؟ زبر، اور فاعل پر پیش. اب آپ نے ان اصطلاحوں کو یاد کرنا ہے. فاعل پر رفع، رفع کا مطلب پیش، اور مفعول پر زبر، زبر کا مطلب نصب، منصوب. آگے سمجھیے. نمبر دو ہے فاعل اگر لفظوں میں فعل کے بعد آ رہا ہو تو فعل کو ہمیشہ مفرد لانا ضروری ہے، چاہے فاعل تثنیہ جمع ہی کیوں نہ ہو. یہ سمجھنے والی بات. کیا ہے؟ نصارہ، نصارہ کا معنی مدد کرنا. ماجدن، خالدن یا حامدن. بولو اس میں فعل کیا ہے، فاعل کون ہے، مفعول کون ہے؟ نصرہ کیا ہے؟ فعل. ماجدن کیا ہے؟ فاعل. اور حامدن کیا ہے؟ مفعول. آپ کو کیسے پتا چلا کہ نصرہ فعل ہے؟ گردان ہوتی ہے اور یہ فعل ہے. تو ماجدن یہ بنا فاعل، کیسے پتا چلا ہمیں؟ کیونکہ مرفوع ہے. یہ مرفوع ہے. یہ کیا ہے؟ مرفوع. اور ہمیں کیسے پتا چلا حامد مفعول بن رہا ہے؟ اس لیے کہ اس پر نصب آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے، چاہے پھر 2 زبر آئے یا 1 زبر آئے. تو حامدن، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے فعل، یہ ہے فاعل اور یہ ہے مفعول. یہ تو ہمیں اتنا سمجھ آئے گا. اب ہم نے قاعدہ سمجھنا ہے. فاعل اگر لفظوں میں فعل کے بعد آ رہا ہو، یہ ہے کیا قاعدہ ہے؟ فاعل اگر لفظوں میں فعل کے بعد آ رہا ہے، آ رہا ہے کہ نہیں؟ فعل کے بعد آ رہا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں فعل کو مفرد لائیں گے. کیسا لائیں گے؟ ابھی نہیں پتہ چلے گا. اس کو ہم تسنیہ لائیں گے نا فاعل کو. کیسے؟ اسی کو ہم تھوڑا بدل دیں گے. نصر ماجدن و حامدن، و 2 آدمی نے مدد کی. کس کی؟ نصر ماجدن و حامدن خالدن. اب ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ ماجد نے اور حامد نے خالد کی مدد کی. ہو گیا ماوری ترجمہ. لفظی ترجمہ ہوگا نصر مدد کی ماجد نے و حامد اور حامد نے کس کو؟ خالدن، خالد کو. یہ ہو گیا لفظی ترجمہ. میں نے کہا نا کہ مفعول کا ترجمہ اکثر کیا ہوتا ہے؟ کو سے. مفعول کا ترجمہ کس سے ہوگا؟ کو. لیکن ہم نے کرنا ہے محاوری ترجمہ. تو محاوری ترجمے کے برس کیا ہوا؟ ماجد اور حامد نے خالد کی مدد کی. تو اب دیکھو یہاں پر ہم نے قاعدہ کیا پڑھا؟ اگر فاعل لفظوں میں، یہ لفظوں میں آ رہا ہے نا، ابھی لفظوں میں آ رہا ہے. کہاں آ رہا ہے؟ فعل کے بعد. تو اگر فاعل لفظوں میں فعل کے بعد آ رہا ہے تو کہتے ہیں فعل کو کیسا لائیں گے؟ ہمیشہ مفرد. نصرہ ہے مفرد، تثنیہ کیا ہے؟ نصرا. جمع ہے نصرو، مؤنث ہے نصرت. تو کہتے ہیں کہ اس کو کیسا لائیں گے؟ مفرد لائیں گے. تثنیہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ماجد حامد، ہم نصرا کہتے ہیں، نصرا نہیں آئے گا، نصرا آئے گا. تثنیہ ہے نصرا، جمع کیا ہے؟ نصرو. تو نہ نصرا لائیں گے نہ نصرو لائیں گے، بلکہ کیا لائیں گے؟ نصرا ماجد و حامد خالدن. اگر مان لو خالد کو بھی ہم فاعل بنا لیتے ہیں، وخالدن. اب کتنے ہو گئے؟ یہ 1 یا 2؟ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اب فاعل کتنے ہیں؟ 1 2 اور 3. اب یہاں پر فعل کیسا آنا چاہیے تھا؟ جمع آنا چاہیے تھا نا، کہ نصرو. لیکن نہیں آئے گا. قاعدہ کیا ہے کہ جب فعل کیا ہو، فاعل لفظوں میں آ رہا ہو فعل کے بعد، تو اس کو کیسا لانا ہے؟ فعل کو مفرد. آئے سمجھے جی؟ تو اب کیا کریں گے؟ اس کو مفرد ہی لائیں گے. کب؟ جب یہ سب کیا ہوں؟ فعل کے بعد لفظوں میں آ رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے، مان لو اس کو ہم نے مٹا دیا، یہ ہے ہی نہیں. اب ہم نے لایا ان کو پہلے. کیا لایا ہم نے پہلے؟ اس کو خالدن وحامدن وماجدن لایا نا، وماجدن. اب کیسا فعل لائیں گے؟ ہم نے فعل استعمال کرنا ہے. اب اس کو لفظوں میں نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ ابھی فعل سے پہلے آئیں گے. اب لانا ہے جمع. کیا کرنا ہے؟
नसरू आएगा। अब क्या आएगा, अगर दो है तो नसरा क्या आएगा, क्यों, इसलिए कि कायदा है कि फेल के बाद का, और ये आ रहे हैं फेल से पहले, गोया कि ये है ही नहीं, ये इस दर्जे में मानेंगे हम, ये है ही नहीं। अगर ये इसके बाद आते तो फिर आता नसरा, क्या आता नसरा, लेकिन चूंकि ये फेल से पहले आ रहे हैं तो अब क्या लाएंगे, जैसे जितने शुरू में होंगे उसी एतबार से लाएंगे। अगर शुरू में एक है तो फेल को मुफरद, अगर शुरू में दो फाइल है तो क्या लाएंगे फिर तस्निया, और अगर ये शुरू में जमा है तो इसको भी जमा, अगर शुरू में मुअन्नस तो फेल को भी मुअन्नस, शुरू में तस्निया मुअन्नस फेल को भी तस्निया मुअन्नस। आए समझिए भी आप, ये था कायदा। फाइल अगर लफ्जों में फेल के बाद आ रहा हो, फेल को हमेशा मुफरद लाना जरूरी है, चाहे फाइल तस्निया जमा ही क्यों ना हो। यानी अगर ये इसके बाद आएंगे, फिर चाहे ये तस्निया हो जमा हो कुछ भी हो, हर हालत में फेल कैसा आएगा उस सूरत में, मुफरद में क्या आएगा, मुफरद। ये क्यों समझना है, इसलिए कुरान करीम में बहुत जगह ऐसा इस्तेमाल है, वहाँ पर कहोगे यहाँ पर तो है ही नहीं फाइल, तो वहाँ पर हमें ये कायदा फौरन ज़हन में लाना है कि अगर फाइल क्या हो लफ्जों में आ रहा हो तो फेल कैसा आएगा, मुफरद आएगा, और अगर फाइल लफ्जों में ना हो तो फिर फेल को उसके मुताबिक लाएंगे। आए दूसरा कायदा भी समझिए। कायदा नंबर 3, फाइल अगर मुज़क्कर हो फेल को भी मुज़क्कर लाना जरूरी है। जैसे अकला, अब फाइल क्या है खालिद, ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस, तो अगर फाइल मुज़क्कर है तो फेल को भी कैसा लाएंगे, और मुअन्नस के लिए क्या आता है अकलत, क्या आता है अकलत, खालिदतु अगर ये मुअन्नस है तो क्या है, तीसरा कायदा क्या है, फाइल अगर मुज़क्कर है तो फेल को भी कैसा लाएंगे, ये खालिद फाइल है कि फेल है, ये फाइल क्या है फाइल, और ये क्या है फेल। तो अगर फाइल मुज़क्कर हो तो फेल को भी कैसा लाएंगे मुज़क्कर, अगर फाइल मुअन्नस तो फेल को भी मुअन्नस लाएंगे, अगर फाइल मुअन्नस तो फेल को भी मुअन्नस लाना जरूरी है। तो 3 कायदे पढ़े आपने। नंबर 1, फाइल और नाइब फाइल दोनों हमेशा क्या होते हैं, मरफू, मरफू का मतलब दोनों पर पेश आता है, अलबत्ता मफऊले भी कैसा होता है, मंसूब होता है। क्या है समझ। कायदा नंबर 2 पढ़ा आपने, फाइल अगर लफ्जों में फेल के बाद आ रहा हो, फाइल क्या है फेल के बाद लफ्जों में आ रहा है, फिर क्या करेंगे, फेल को हमेशा मुफरद ही रखेंगे, चाहे फाइल वाहिद हो तस्निया हो जमा हो, हर हालत में भी कैसे लाएंगे, मुफरद लाएंगे। नंबर 3, फाइल अगर मुज़क्कर है तो फेल को भी मुज़क्कर लाना जरूरी है, और अगर फाइल मुअन्नस तो फेल को भी मुअन्नस लाना जरूरी है। तो ये थे कायदे, इनको याद करना है, लेकिन अब कर रहे हैं लोगों तमरीन। नसरा हामिदुन माजिदन, इस पे कायदे फिट करने हैं हमने। नसरा हामिदुन माजिदन, हामिदुन माजिदन, कायदा नंबर 1 फिट करो इसको। क्या कायदा नंबर 1 क्या था, फाइल और नाइब फाइल हमेशा दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर फाइल कौन है, ये कैसा है मरफू। कायदा नंबर 2 क्या था, फाइल अगर लफ्जों में फेल के बाद आ रहा है तो फेल को कैसे लाना है, मुफरद। अब ये फाइल क्या लफ्जों में फेल के बाद है कि या पहले है, बाद में, जैसे फेल को कैसा लाया, मुफरद। तीसरा कायदा क्या पढ़ा आपने, फाइल अगर मुज़क्कर है तो फेल को भी मुज़क्कर लाना जरूरी है, जैसे यहाँ पर फाइल मुज़क्कर तो फेल को भी कैसे लाया, इसका इसकी मीनिंग क्या है, हामिद ने माजिद की मदद की, हामिद ने माजिद की मदद की। दूसरी मिसाल, फुतिहा बाबुल हुजरती, फुतिहा बाबुल हुजरती, फुतिहा ये फेले मारूफ है कि फेले मजहूल, ये फेले मजहूल है। अगर ये मारूफ होता है फतहा क्या होता है, उस पर जबर आता है, फतहा ये मजहूल है। तो फुतिहा बाबुल हुजरती, कमरे का दरवाजा खोला गया, कमरे का दरवाजा खोला गया। अब खोला किसने पता है, नहीं। तो बाबुल हुजरती असल में था मफूल, क्या था ये,
لیکن جب فائل ہی پتہ نہیں ہے تو اس کو کیا کر دیا، اس کو نائب فائل بنا دیا. تو قاعدہ نمبر 1 کیا تھا، فائل اور نائب فائل دونوں ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، یہ بن رہا ہے نائب فائل. کیا بن رہا ہے، نائب فائل. تو اس پر کیا آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے. دوسرا قاعدہ کیا تھا، فائل اگر لفظوں میں فعل کے بعد ہو تو فعل کو کیسا لائیں گے، مفرد. قاعدہ نمبر 3 کیا تھا، فائل اگر مذکر تو فعل کو بھی، یہ باب مذکر تو فتحہ بھی کیسا لایا، مذکر. اگر یہ ہوتا النافذہ، مان لو ہم مانتے ہیں اس کو نافذۃ پھر کیا آئے گا، پھر فتحہ نہیں آئے گا، پھر آئے گا فتحت. کیا آئے گا، یہاں لیتے ہیں مثال میں اگر ہم نے کہا ہو کہ کمرے کی کھڑکی کھول دی گئی، فتحت نافذۃ الحجرۃ. اب فائل کیسا ہے، مؤنث، فعل کو بھی کیسا لایا، مؤنث. تو اس کا ترجمہ کیا ہے، فتح باب الحجرۃ. کیا ترجمہ ہوگا اس کا، یہاں سے ترجمہ کریں گے، کمرے کا دروازہ کھولا گیا، کمرے کا دروازہ کھولا گیا. آگے نصر خالد و ماجد راشدا. نصر خالد و ماجد راشدا. جن کو فائل بنائیں گے نا ان کے بیچ میں واو لائیں گے. اگر 3 بنانے ہیں 4 بنانے ہیں سب کے درمیان میں کیا لائیں گے، واو. اس کا ترجمہ کیا ہے، خالد نے اور ماجد نے، خالد اور ماجد نے راشد کی مدد کی ہے، محاوری ترجمہ. اور لفظی ترجمہ کیا ہوگا، خالد نے ماجد نے راشد کو مدد کی، راشد کو مدد کی. تو قاعدہ نمبر 1 کیا ہے، فائل اور نائب فائل کیسے ہوتے ہیں، مرفوع. تو یہاں پر فائل مرفوع ہے کہ نہیں. نمبر 2، قاعدہ نمبر 2 کیا پڑھا آپ نے، ہاں فائل اگر لفظوں میں فعل کے بعد آ رہا ہو تو فعل کو کیسا لائیں گے. یہاں پر فائل واحد ہے کہ تثنیہ ہے، تثنیہ ہے. تو فعل کیسا آنا چاہیے تھا، تثنیہ آنا چاہیے تھا. لیکن قاعدہ ہے کہ فعل کیسا آتا ہے، فعل کو مفرد لائیں گے. قاعدہ نمبر 3 کیا تھا، فائل اگر مذکر تو فعل کو بھی مذکر آنا ضروری ہے. آگے خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض. اس لیے قرآن کریم میں خلق اللہ 7 سماوات طباقا، خلق اللہ الارض. کیا ترجمہ ہوگا اس کا، اللہ نے زمین کو بنایا یا پیدا کیا. فائل کیسا ہوتا ہے ہمیشہ، قاعدہ نمبر 1 فائل کیسا ہوتا ہے، فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اور مفعول بھی کیسا ہوتا ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، یعنی اس پر نصب آتا ہے، زبر آتا ہے. قاعدہ نمبر 1. قاعدہ نمبر 2، فائل اگر لفظوں میں فعل کے بعد آ رہا ہو تو فعل کو کیسا لائیں گے، مفرد لائیں گے. قاعدہ نمبر 3، فائل اگر مذکر تو فعل کو بھی، اگر فائل مؤنث تو فعل کو بھی کیسا لائیں گے. تو اس کا ترجمہ ہے اللہ نے زمین کو بنایا ہے، اللہ نے زمین کو پیدا کیا. وعد اللہ المؤمنین، وعد اللہ المؤمنین. وعد اللہ المؤمنین. بولے قاعدہ نمبر 1، مرفوع نہیں، فائل اور نائب فائل، یہ آپ بولیں تو یاد ہو جائے گا. فائل اور نائب فائل کیسے ہوتے ہیں، ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. نمبر 2، فائل اگر لفظوں میں فعل کے بعد آ رہا ہے تو فعل کو کیسے لائیں گے، مفرد لائیں گے. تھوڑا ذہن حاضر رکھیں تاکہ یہ قاعدے جلدی چلیں. یہ تمرین اسی لیے ہوتی ہے تاکہ قاعدے یاد ہو جائیں. اور نمبر 3 کیا تھا، فائل اگر مذکر تو فعل کو بھی مذکر آنا ضروری ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے، وعدہ کیا اللہ نے المؤمنین ایمان والوں سے. لفظی ترجمہ ہوگا ایمان والوں کو، لیکن محاوری ترجمہ کریں گے ہم، اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا.
آگے ہے خلق اللہ السماوات والارض، خلق اللہ السماوات والارض، دو مفعول ہیں، السماوات بھی اور الارض بھی۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو قاعدہ ذہن میں ہو کہ مفعول بھی کیسا ہوتا ہے، یہاں پر کیا آ رہا ہے، زیر آ رہی ہے، زیر یہ کیوں آ رہی ہے، یہ بھی ایک قاعدہ ہے، اس لیے کہ یہ جمع ہے کس کی، سماؤن کی، سماؤن کی جمع ہے نا، سماؤن مانا آسمان، جمع سماوات۔ قاعدہ ہے اس کا کہ جو جمع مؤنث سالم، اگر وقت سے پہلے بولے گا آپ کو سمجھ نہیں، جب آپ وقت پہ پہنچیں گے نا تو وہاں پہ میں اس کو بھی بولوں گا آپ کو کہ یہ بھی ایک، اصل میں اس پہ زبر آ رہا ہے لیکن ہمیں لگ رہا ہے یہاں پر کیا آ رہا ہے، زیر آ رہا ہے، لیکن اصل میں ہے یہ کیا، سماوات، ہاں ہونا چاہیے تھا سماوات، لیکن سماوات نہیں آئے گا، سماواتی ہی آئے گا۔ یہ ہے جمع مؤنث سالم کا قاعدہ۔ خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تو قاعدہ نمبر 1 کیا تھا، فاعل اور نائب فاعل ہمیشہ کیسے ہوتے ہیں، مرفوع ہوتے ہیں۔ تو ایک قاعدہ نمبر 1 جاری، قاعدہ نمبر 2 لیکن مفعول بھی کیسے ہوتے ہیں، منصوب۔ قاعدہ نمبر 2 کیا ہے، فاعل اگر لفظوں میں فعل کے بعد آ رہا تو فعل کیسا آئے گا، مفرد۔ قاعدہ نمبر 3 فاعل مذکر تو فعل کو بھی مذکر آنا ضروری۔ آگے فتحت، فتحت ماجدۃ الباب، فتحت ماجدۃ الباب، ماجدہ نے دروازہ کھولا۔ قاعدہ نمبر 1 کیا تھا، فاعل اور نائب فاعل ہمیشہ کیسے ہوتے ہیں، یہ مرفوع ہے، لیکن مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، یہ منصوب ہے۔ قاعدہ نمبر 2 فاعل اگر لفظوں میں فعل کے بعد آ رہا ہو تو فعل کو کیسے لائیں گے، مفرد لائیں گے، یہاں تو مفرد آئے گا ہی، لیکن اگر تثنیہ ہوتا تو بھی کیا تھا، فعل مفرد، اگر جمع ہوتا تو بھی کیا تھا، مفرد۔ قاعدہ نمبر 3 فاعل اگر مذکر تھا، لیکن یہاں پر کیا رہا، فاعل اگر مؤنث تو فعل کو بھی کیسا لائیں گے، مؤنث لائیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے ماجدہ نے دروازہ کھولا، لفظی ترجمہ ہوگا ماجدہ نے دروازے کو کھولا۔ آگے خالد و ماجد نصرا المسلمین، خالد و ماجد نصرا المسلمین، کیا ترجمہ ہوگا اس کا، خالد اور ماجد نے مسلمانوں کی مدد کی۔ پہلے بتائیں فاعل واحد ہے کہ تثنیہ ہے، یہاں فاعل تثنیہ ہے، یہ دونوں مل کے بن رہے ہیں نا فاعل، تو یہ فاعل تثنیہ، تو فعل کو بھی کیسا لایا، تثنیہ۔ یہ ہے کہ جب فاعل اگر یہ دونوں یہاں ہوتے تو فعل کیسا آتا ہے، پھر فعل کو لاتے ہیں مفرد، لیکن اب فاعل لفظوں میں نہیں ہے بلکہ پہلے آ رہا ہے، فعل سے پہلے آ رہا ہے، تو جیسا فاعل پہلے ہوگا اسی کے اعتبار سے اب فعل کو بھی لائیں گے۔ یہ تثنیہ تو فعل کو بھی کیسا لایا، نصرا، اگر یہ جمع ہوتے پھر کیا آتا ہے، نصروا۔ تو اگر فاعل پہلے آ رہا ہے اور فعل بعد میں آ رہا ہے تو پھر کیا کریں گے، فعل کو فاعل کے اعتبار سے لائیں گے۔ اگر وہ مؤنث ہوتا تو پھر اس کو بھی مؤنث، اگر وہ تثنیہ مؤنث ہوتا تو پھر آتا نصرتا، اگر وہ جمع ہوتا پھر تو نصرنا، تو اس طرح آتا۔ خالد اور ماجد نے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو یہاں پر قاعدہ نمبر 1 کیا ہے، فاعل اور نائب فاعل، یہی حقیقت میں یہی فاعل بن رہے ہیں۔ اس میں ایک ضمیر ہے ہما، کیا ہے ضمیر، ہما، یہ کہاں لوٹ رہی ہے، ان دو کی طرف، یہ کہاں لوٹ رہی ہے، جو اس کا فاعل بن رہا ہے یہ لوٹ رہی ان کی طرف۔ تو فاعل اور نائب فاعل دونوں کیا ہوتے ہیں، مرفوع۔ قاعدہ نمبر 2 فاعل اگر لفظوں میں فعل کے بعد ہو تو پھر کیا آتا ہے، مفرد، لیکن یہاں پر لفظوں میں اس کے بعد آ رہا ہے نہیں ہے بلکہ پہلے آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر قاعدہ الٹا ہے کہ جیسا فاعل ہوگا اسی کے اعتبار سے فعل بھی لائیں گے۔ تیسرا قاعدہ
فاعل اگر مذکر تو فعل کو بھی تو فاعل مذکر تو فعل کو بھی کیسا لایا مذکر لایا حامد حامد وناصر وخالد نصروا المسلمین حامد ناصر اور خالد نے مسلمانوں کی مدد کی یہاں پر فعل کیسا یہ فاعل کیا ہے واحد ہے کہ تثنیہ جمع ہے لہذا فعل کو بھی کیسا لایا جمع لایا المسلمین کیا بن رہا ہے اس کا مفعول بن رہا ہے کیا بن رہا ہے مفعول بن رہا ہے اس تمام کو ہم بنائیں گے مبتدا اس کو بنائیں گے ہم خبر نصرو فعل اب آئے گا اس کے اندر ہم ضمیر کیا ہے ہم یہ کہاں لوٹے گی ان کی طرف نصرو فعل ہم ضمیر فاعل المسلمین مفعول بھی تو یہ تھا آج کا سبق پہلا قاعدہ کیا ہے قاعدہ نمبر 1 فاعل اور نائب فاعل ہمیشہ کیسے ہوتے ہیں مرفوع ہوتے ہیں تو اس میں فاعل مرفوع ہے کہ نہیں فاعل مرفوع ہے نمبر 2 فاعل اگر فعل کے بعد لفظ میں آ رہا ہے پھر فعل کو کیسا لاتے ہیں مفرد لیکن یہاں پر فعل کے بعد ہے نہیں بلکہ فعل سے پہلے آ رہے ہیں اس کا قاعدہ کیا ہے جیسا فاعل ہوگا اسی کے اعتبار سے فعل کو بھی قاعدہ نمبر 3 اگر فاعل کیا ہو مذکر تو فعل کو بھی یہاں پر فاعل کیا ہے مذکر تو فعل کو بھی کیسا لایا اگر فاعل مؤنث ہو تو پھر فعل کو بھی